لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. واجب الاحترام میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعات سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ اچھے اخلاق کیا ہے اور ان کو اپنانا کتنا ضروری ہے، اور کس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان اخلاق کو اپنا کر ہمارے لیے نمونہ پیش کیا کہ ہم انسان ہو کر یہ سب کام کر سکتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے۔ اسی اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آج عرض کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی جھگڑے ہیں، ہمارے بازاروں میں بھی جھگڑے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جھگڑے ہیں اور پوری دنیا کے اندر بھی جھگڑے ہیں۔ صرف اس ایک چیز کی کمی کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنی صفت بنایا اور بنا کر ہمیں حکم دیا کہ اس صفت کو تم بھی اپناؤ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی ایک صفت ہے ستار، کہ اللہ لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں، خامیاں دیکھتے ہیں تو فوراً دیکھ کر پردے ڈال دیتے ہیں، کسی اور کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ پردہ پوشی، کسی کے عیب، کسی کا گناہ دیکھ کر، اس کی کمی دیکھ کر اس کو تانا نہ دینا، اس کو برا نہ کہنا، بلکہ اس کی کمی پر پردہ ڈال کر اللہ سے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جانا، یہ وہ شعبہ ہے جو آج متروک ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑے اچھے انداز سے بیان کیا، فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مسلمان کے لیے آئینے کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب تشبیہ ہے، بڑی عجیب مثال ہے کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے۔ ہم جب ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو یوں سمجھے کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب دیکھیں، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں پر کوئی کالا داغ لگ گیا تو آئینہ چھپاتا نہیں ہے، بتا دیتا ہے آپ کو فوراً کہ بھئی تمہارے ادھر داغ ہے، ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ اور جتنا داغ ہے اتنا ہی بتاتا ہے، یہ نہیں کہ داغ ایک ہے اور وہ دو بتانا شروع کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آئینہ جب میں سامنے آؤں گا مجھے بتا دے گا، جب میں چلا جاؤں گا کوئی دوسرا بندہ آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینہ اس کو نہیں بتائے گا کہ آپ سے پہلے مولوی صاحب آئے تھے، ان کے یہاں پر کالے رنگ کا داغ تھا، وہ مجھے ہی بتائے گا، کسی اور کو میرا عیب نہیں بتائے گا۔ پھر آئینہ وہ عیب دیکھنے کے بعد چھپا بھی لیتا ہے، یعنی جب آپ اس داغ کو صاف کر کے دوبارہ آئینے کے سامنے آتے ہیں تو آئینہ آپ کو یہ نہیں کہتا وہ پہلے بھی تیرے داغ سی، وہ اتھے سی، کبھی آئینے نے نہیں کہا، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں اب آپ کلیئر ہیں، صاف ہیں، اب تشریف لے جائیں۔ اور یوں ہم اپنے آئینے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے آئینہ ہے۔ مثلا میرے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں آپ، تو اب وہ برائی مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو دور کروں۔ اب دیکھو میرے یہاں پر نشان لگا ہے اور آپ جا کے باہر دکاندار سے کہیں مولوی صاحب دیتے کالا نشان، تو وہ دور کرے گا، میں نے دور کرنا ہے۔ تو یہی بات آپ مجھے بتا دیں تو میں اپنا نشان دور کر لیتا، لیکن میرا عیب جب کسی اور کو جا کر آپ بتائیں گے، آپ خود سوچ کر بتائیں کیا میری اصلاح ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی۔ مجھے بتانے سے تو ہو سکتی ہے، کسی اور کو بتانے سے نہیں۔ مجھے بتائیں گے یہ خیر خواہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ انسان وہ لگتا ہے جو مجھے میرے عیوب بتائے کہ تجھ میں یہ خامی ہے، تجھ میں یہ خامی ہے، کیونکہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ عمر کے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ بتائے تو انہی عیوب کے ساتھ میں دنیا سے چلا جاتا، یہ تو اس کا احسان ہے، اس نے میری برائی مجھ کو بتا دی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تم آئینہ ہو ایک دوسرے کے لیے،
اگر کوئی عیب مجھ میں آپ دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جی آپ کے اندر یہ خامی میں محسوس کر رہا ہوں، اور آپ اللہ کے لیے اس کو دور کریں، اس خامی کے ساتھ آپ اچھے نہیں لگتے۔ اب دیکھیں کسی کے کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس کو صاف کرو، آپ کا کپڑا خراب ہے۔ اسی طرح ہمارے کردار میں کوئی داغ ہے تو وہ بھی ہمیں ایک دوسرے کو بتا دینے چاہیے، لیکن اس کو بتائیں جس نے دور کرنا ہے۔ میرا عیب کسی اور کو بتائیں گے یہ غیبت ہے، گناہ ہے، اللہ ناراض ہوں گے۔ دو آدمیوں کو آپ عیب بتا سکتے ہیں، میرا عیب مجھے بتائیں، میں دور کر لوں گا۔ نہیں آپ بتا سکتے، آپ کو شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم کیسے بتائیں، تو 2 نفل پڑھ کر اپنے اللہ کو بتائیں، اے میرے اللہ، میرے فلاں بھائی کے اندر یہ عیب ہے، تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے، اے مالک میرے بھائی کے عیب کو تو دور فرما دے۔ یہ 2 طریقے ہیں جن سے آپ کسی کا عیب دور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ کسی اور کو بتا دیا، غیبت کا گناہ بھی ملا، اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی، اور اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے فلاں کو میرا عیب بتایا ہے، اس کے دل میں آپ کی نفرت بھی آ جائے گی۔ اب یہ آئینے کا کام ہے کہ دیکھ کر اسی کو بتائے جس کے اندر عیب ہے، کسی اور کو نہ بتائے۔ دوسرا کیا کہ جتنا عیب کسی میں دیکھا ہے اتنا ہی بتانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو ایک دفعہ شراب پیتے دیکھا تو اس کو یہ کہیں کہ میں نے آپ کو 1 مرتبہ شراب پیتے دیکھا تھا، آپ اپنی خامی دور کیجئے۔ یہ نہ کہیں کہ تو شرابی ہے گا، تو شراب دا عادی ہویا پیا ہوا، تیرا کام میں شراب پینا۔ بھائی 1 دفعہ تو نے دیکھا ہے، کام تو ادو بنے جدوں کو 15-20 دفعہ پیوے۔ 1 دفعہ دیکھا تو اس کو 1 ہی دفعہ کا بتائیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا کتنا خیر خواہ ہے، اس نے میرا عیب دیکھا اور اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے مجھے بتا دیا تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ یہ بہت بڑا دین کا شعبہ ہے۔ پھر کسی اور کو نہیں بتانا، کسی کے عیب کو بتا دیا، بعد میں اس عیب پر اس کو تانا دینا، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ستر عورت اخیہ المسلم، جس آدمی نے کسی مسلمان کی برائی دیکھی پھر اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، کسی بندے کو نہیں بتایا۔ اس کو بتانا یہ پردہ پوشی کے خلاف نہیں ہے، کسی اور کو نہ بتانا اس کو پردہ پوشی کہتے ہیں۔ اور کسی کو اس کا عیب نہیں بتایا۔ اب اللہ کے نبی نے انعامات سنے، کیا بتائے؟ پہلا انعام ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے میرے فلاں بندے کے 1 گناہ پر پردہ ڈالا تھا، جا آج میں تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ اب کتنا سستا سودا ہے بھائی، آج کسی کا 1 چھپائیں، قیامت میں اپنے سارے چھپائیں۔ دوسرا انعام الا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اور جو کسی مسلمان میں کوئی برائی دیکھے پھر اس برائی پر پردہ ڈال دے، اللہ قیامت والے دن اس 1 عمل کی وجہ سے اس پردہ ڈالنے والے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب جنت بھی مل رہی ہے، قیامت کی رسوائی سے بھی اللہ پاک ہمیں جو ہے پناہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات حضور نے کیا فرمایا؟ ومن کشف عورت اخیہ المسلم، جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھا پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، او جی فلانا ادھا دا بندہ، او ادھا کردہ، او ادھا کردہ۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی سزا کیا بتائی؟ کشف اللہ عورتہ یوم القیامہ، یہ چھپ چھپ کر لوگوں سے گناہ کرتا تھا، کسی کو نہیں پتا، قیامت میں اللہ اس کا سارا گناہ لوگوں کے سامنے کھولیں گے، یہ وہ ہے جو یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ 1 کھولا ہے، اللہ تیرے سارے کھول کر رکھ دیں گے۔ پہلی دھمکی دی۔ دوسری دھمکی حضور نے کیا فرمایا؟ حتی یفضحہ وہو فی بیتہ، کہ جو کسی کے عیب دوسروں کو بتا کر اس کو رسوا کرتا ہے، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کو گھر بیٹھے اللہ ذلیل کر دیں گے، چاہے اس نے کچھ کیا نہیں کیا، کوئی ایسا سبب بنے گا کہ گھر بیٹھے ذلت کا سامان اکٹھا ہوگا۔ اس لیے یہ بہت بڑا شعبہ ہے، عیوب پر پردہ ڈال دینا، کسی کی خامی دیکھ کر چھپا دینا۔ اب دیکھیں
بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب یہ حدیث ایک بندے کے بارے میں حضور نے کہی، اس نے کیا کیا، ایک عورت سے محبت تھی مکہ میں، اس کو کہا مجھ سے شادی کر لے۔ اس عورت نے کہا میں تو ہجرت کر کے جا رہی ہوں مدینہ، اگر تم بھی ہجرت کر لو اور مدینہ آ جاؤ تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ تو اس آدمی نے بھی ہجرت کر لی۔ اب صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مہاجر ام قیس ہے۔ ام قیس اس عورت کی کنیت تھی کہ اس بندے نے اللہ کے لیے نہیں ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے، اور اس نے تو عشق میں ہجرت کی ہے، اللہ کی محبت میں نہیں کی، اس کی ہجرت قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، دیکھو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت اس کے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے، تم کیسے کہتے ہو اس نے عورت کے لیے ہجرت کی، یہ نہیں تمہیں کہنا چاہیے۔ اب جو بات بتانا مقصود تھا وہ یہ حدیث متواتر حدیث ہے، تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج تک کوئی آدمی اس صحابی کا نام نہیں بتا سکتا جس نے یہ ہجرت کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پورے مدینہ والوں کو پتہ ہے یہ وہ بندہ ہے، پورے مکہ والوں کو پتہ ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے عورت کی وجہ سے ہجرت کی، لیکن آج تک اس کا نام کوئی نہیں جانتا، اس کا نام کوئی نہیں بتا سکتا۔ قصہ ہم تک پہنچ گیا کہ ایک بندے نے یوں کام کیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ صحابہ نے اپنے بھائی کی خامی کو دیکھا اور ایسا پردہ ڈالا کہ اس کا نام ہی دبا دیا، آج تک اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اب دیکھو یہ ہے مسلمان کی صفت کہ کسی کا عیب دیکھے فوراً جھٹ سے پردہ ڈال دے، کسی کو بتا دینا یہ کمال نہیں ہے، چھپانا اس کو کمال کہتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمانے لگے دیکھو لوگ تو بغیر دیکھے بھی رسوا کر دیتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو دیکھ کر بھی پردے ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا اب میں نے کیا گل کھلا رکھے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ آپ جھک کر سلام لیتے ہیں، میرے گناہ کھل جائیں آپ مجھ سے سلام لینا پسند نہیں کریں، آپ نے کیا گناہ کیے مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ نے کیسا عجیب پردہ ڈالا ہے، اسے سب پتا ہے، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں اور کسی کو بتاتا بھی نہیں، اور وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارا ایک گناہ، فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، لقمان کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اے بیٹے تو چھوٹا سا گناہ کسی پہاڑ کی گو میں چھپ کر لے، آسمانوں پر چلا جا، زمین کے نیچے چھپ کر کوئی تجھے نہیں دیکھتا، یأتی بہ اللہ، اللہ تیرا وہ عمل بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن آج تک ہمارا گناہ اللہ کسی کو نہیں بتاتے۔ اسی پر ہمیں سوچنا چاہیے مالک تو نے میرے کسی کو نہیں بتائے، میں بھی تیرے بندوں کے کسی کو نہیں بتاتا۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جیسے بھائی چچا تایا بھتیجا ایک کنبہ ہوتے ہیں۔ اب میرے بیٹے کا کوئی گناہ آپ کسی کو بتا رہے ہوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ جی یہ میرے بیٹے کی کمیاں لوگوں کو بتاتا ہے، میرے باپ کی خامیاں لوگوں کو بتاتا ہے، میرے چچا تایا کے عیب لوگوں کو بتاتا ہے، آپ بتائیں مجھے آپ پہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ فرما رہے میرا کنبہ ہے، اب تم میرے کنبے کے عیب لوگوں کو بتاؤ گے تو بتاؤ اللہ ہم سے ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں اس بندے پر جو کسی کا عیب دیکھے پھر لوگوں کو بتائے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو عیب دیکھے اور اس کو چھپا دے۔ اب میں آپ کو مثالیں بتاتا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے عیوب کو چھپانے کی مشق کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا
کہ جی میرے پڑوس میں شراب پیتے ہیں لوگ اور بڑا ہلہ گلا کرتے ہیں، تو میں جا رہا ہوں پولیس کو بتانے، ان کو پکڑواتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں ایسا نہ کرو، وعظہم، ان کو نصیحت کرو، وحددہم، تھوڑا بہت ڈراؤ دھمکاؤ۔ کہتا جی میں بڑا سمجھا لیا انہوں نے، او نہیں گل منن والے، تے ہن میں پولیس کو چلنا۔ تو اب حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من ستارا، کہ جس آدمی نے کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْعُودَةً، ایسے ہے جیسے زندہ دبائی ہوئی بچی کو کھود کر اس نے زندہ کر دیا۔ اتنا ثواب اس بندے کو ملا، اتنا ہی ثواب گناہ کے چھپا دینے والے کو ملتا ہے۔ اب تو نے اجر لینا ہے تو چپ کر جا، ضائع کرنا ہے تو جا پولیس کے پاس چلا جا۔ وہ کہتا جی رہن دینا پھر اجر ہی لے لینا کی لوڑ دسن دی۔ یعنی وہ ترغیب دے رہے کہ دعا کرو، سمجھاؤ، اکرام کرو، بتانا کوئی کمال نہیں، چھپانا بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہ وہ یہ گورنر تھے اپنے علاقے کے، اور کہا کہ اپنے علاقے کے جتنے بڑے بڑے بدماش ہیں ان کے نام مجھے لکھ کر بھیجو، ہم ان کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ جو پیغام لے کر آیا تھا کہ بھئی میرا بدماشوں سے کیا واسطہ، میرا ان سے کیا لینا دینا، میں کیوں بتاؤں کسی کے نام۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ ابا جی مینوں پتا کیڑے کیڑے بدماش ہیں، میں لکھا دیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے تیرا بدماشوں سے کیا تعلق، اگر تجھے بدماشوں کا نام پتا ہے، اب لفظ سنے، ابدأ بنفسک، تو لسٹ میں سب سے پہلے تو اپنا نام لکھ کہ تو مسلمانوں کے عیب بتائے گا، یہ بھی بدماش، یہ بھی بدماش، تو سب سے بڑا بدماش تو ہے میری نگاہ میں، جو لوگوں کو بدماش سمجھتا ہے۔ میں تو سب کو نیک ہی سمجھتا ہوں، سب کو اچھا ہی سمجھتا ہوں، اگر لکھنے ہیں تو پہلے اپنا نام لکھ۔ اور اس کو کہا بھائی جاؤ جا کر ان سے کہہ دو ہمیں کسی بدماش کا نہیں پتا، ہم تو سب کو نیک ہی سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی بدماش نہیں لگتا۔ یہ ہے انسان کا اچھا پن کہ کسی کے خامیاں سامنے ہیں، پتہ ہے یہ بندے بدماش ہیں، کہ ہم کیوں کسی کو بدماش کہیں، اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، ہم تو پردہ ہی ڈالیں گے۔ اور بالکل آرام سے بات کو ختم کر دیا، پردہ ڈال کر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عیوب پر پردے ڈالنا عجیب صفت ہے۔ ایک دفعہ ایک گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کافی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، تو کسی آدمی کی ہوا خارج ہوئی اور بدبو پھیل گئی، چھوٹی سی جگہ تھی وہ مکان میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کتنی بد تہذیبی کی بات ہے، چلو وضو کر کے آئے جس بدتمیز نے یہ عمل کیا ہے۔ اب اگر وہ بندہ کھڑا ہوتا تو سب کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہو جاتا۔ تو جریر بن عبداللہ اٹھے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ اَوَنَتَوَضَّأُ جَمِيعًا، ایسا نہ کریں کہ ہم سارے ہی وضو کر لیں۔ تو اب جب سب وضو کریں گے تو کیا پتا چلے گا، جب نماز پڑھیں گے تو سب نے نماز پڑھی ہے، سب نے تازہ وضو کیا ہے، تو کسی کا عیب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کہ ہم سب وضو کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سینے سے لگایا، کہنے لگے نعم السید کنت فی الجاہلیہ ونعم السید انت فی الاسلام، کہ جب تو کافر تھا تو بڑا عقل مند آدمی تھا، اور مسلمان ہو کے بھی تو نے کمال کا کام کیا ہے، واقعی تو نے بڑا اچھا سبق دیا۔ چلو سب وضو کر کے آتے ہیں۔ ساروں نے وضو کیا، اس کا عیب بیچ میں گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں بندہ کون تھا۔ دیکھو یہ صحابہ کی طبیعت اللہ کے محبوب نے بنائی کہ عیوب پر پردے ڈالنا، چھپانا، کسی کو نہ بتانا بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حاتم اصم۔ اصم عربی زبان میں کہتے بہرے کو، جس کو سنتا نہیں ہے، بولا۔ تو اب یہ بولے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو اصم کہا جاتا ہے، بہرا حاتم۔ کیوں ہوا یہ، ان کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، تو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، عورت کچھ دور بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک بندہ مسئلہ پوچھ کے گیا، عورت اٹھنے لگی تو آواز سے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب دیکھو کسی کی ہوا آواز سے خارج ہو، یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ بڑی شرمندہ ہوئی، یہ کیا ہوا، اب میں کیا کروں؟ سوچا چلو مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھتی جاؤں۔ پاس آ کر بیٹھ گئی،
اور کہا جی مسئلہ پوچھنا ہے. یہ کتاب پڑھتے رہے. کہا بابا جی مسئلہ پوچھنا ہے. کہتے اچھی بولتی ہے مینو سنتا کوئی نہیں. کہتے اچھا. اس نے کہا لو جی اینو ایڈی اچھی نہیں سنی تو وہ کتوں سنی ہونے. چلو شکر ہے. وہ بڑی ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی. مسئلہ پوچھا اس نے, چلی گئی. اب جب بھی وہ عورت کبھی مسئلہ پوچھنے آتی تو امام حاتم اپنا ہاتھ کان پہ رکھ کر کہتے ہاں جی اب بتائیں کیا بات ہے. اس کو یہی ظاہر کیا کہ میں بولا ہوں اور مجھے اونچا سنتا ہے. وہ پتہ کیسے چلا؟ جب ان کا انتقال ہوا تو مائی کہنے لگی بڑا چنگا بندہ سی, بیچارے نو سندا بھی نہیں سی, بڑا اوکھا مینو کہندا سی. لوگوں نے کہا تجھے کس نے کہا وہ بولا تھا؟ وہ تو صحیح تھے. کہا نہیں وہ تو اونچا سنتے تھے. کہا کبھی ایسا نہیں ہوا, ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم ان سے پڑھتے ہیں, ہمیں تو کبھی نہیں ایسی بات ہوئی. کہنے لگی او ہو اتنا بڑا آدمی کہ جس نے پوری زندگی میرے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بہرا بنائے رکھا. دیکھو یہ لوگ تھے جو جنت کما گئے, یہ لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی تھی. آج تو اللہ رحم کرے ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے کسی کا عیب, پھر دیکھے معاشرے میں وہ کہاں سے کہاں پر پہنچتا ہے. عیوب پر پردے ڈالنے سے اللہ بندوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی طبیعت ہمیں بنانی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس چند لوگ اکٹھے ہو کے آگے کہ جی وہ ایک بندہ ہمارے محلے میں رہتا ہے, ہم نے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا, بہت گندا آدمی ہے, بہت غلط آدمی ہے, آپ بتائیں وہ مسلمان ہے کافر ہے تاکہ ہم اس کا کوئی انتظام کریں. پوچھا بھی کیا ہوا بتاؤ. کہنے لگے جی وہ کہتا ہے کہ میں مردار کھاتا ہوں اور اللہ نے تو مردار حرام کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے فتنوں سے بڑی محبت ہے, حالانکہ فتنوں سے تو پناہ مانگی ہے حضور نے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں, اور اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی بھاگ سکتا ہے, مسلمان تو نہیں بھاگتا. اور وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں. اب بتائیں اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ اس کے عیب انہوں نے لا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے. اب دیکھو یہ بنا ہوا انسان اور بگڑے ہوئے انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. اب بنا ہوا انسان کیا سلوک کرتا ہے؟ میں کہتا پکا کافر لیاؤ ہنے مور لا کے دینا تھانو. وہ کہنے لگے میرے خیال میں تو یہ پکا مسلمان ہے, میں تو اس کو کافر نہیں سمجھتا اور نہ کفر کی کوئی بات ہے. کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں مردار کھاتا ہوں, آپ بتائیں مردار حرام نہیں ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ تم مچھلی کھاتے ہو؟ کہا ہاں جی بالکل, ہم تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان, دو مردار اللہ نے میری امت کے لیے حلال کر رکھے ہیں, السمک والجراد, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی, اور اڑنے والی ٹڈی دل. تو کہا اب مچھلی مردار ہے, تم بھی تو کھاتے ہو سکتا ہے وہ مچھلی کہتا ہو کہ مینو مچھلی کھانا مینو بڑی چنگی لگتی ہے. کہاں یہ تو ہو سکتا ہے, ایک پر پردہ ڈلا. دوسرا عیب کیا ہے کہ جی وہ کہتا ہے میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں. کہ یہ بتاؤ تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو؟ کہ جی بالکل, ہماری تو جان ہے ہمارے بچے. کہ اللہ قرآن میں فرما رہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہو میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں, تو یہ کون سی بری بات ہے, وہ تو تم بھی کرتے ہو. کہاں حضرت یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. دوسرے عیب پہ پردہ. تیسرا عیب وہ کہتا ہے جی میں اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہوں. امام صاحب فرمانے لگے ابھی بارش ہو تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ادھر ادھر ہی پچ جائیں گے کیونکہ کپڑے گیلے ہوں گے, چیزیں خراب ہوں گی. فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ, بارش کو اللہ نے رحمت کہا ہے, رحمت سے تو تم بھی بھاگتے ہو, تو وہ بھی بارش ہی کہہ رہا ہوگا. کہا جی ہاں یہ تو ہم نے سوچا نہیں. تیسرے عیب پہ پردہ. چوتھا عیب کیا جی؟ وہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں. اب بتاؤ جو ان کو سچا کہے وہ کہاں مسلمان رہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا پہلا سپارہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں, اور دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں, دونوں ہی جھوٹے ہیں. تو کہا اس کا مطلب یہ آیت ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ دونوں سچے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹ کہہ رہے ہیں, تو یہ سچ کہہ رہے ہیں, دونوں جھوٹے ہیں.
تو وہ لوگ کہنے لگے جی ہاں یہ تو ایسے ہو سکتا ہے. اب چاروں عیوب پر امام صاحب نے پردہ ڈال کر ان کو واپس بھیجا. یہ مسلمان کی پہچان ہے, کسی کا عیب دیکھ کر لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ اس میں یہ برائی ہے, اس میں یہ برائی ہے. یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو ہے عیب کو چھپانا. دیکھو عیب چھپانے سے اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں, یہ اللہ کی پیاری سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے گئے تو ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا 1 منٹ, چھلانگ لگائی, دیوار پھلانگ کے اندر گئے اور دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے, شراب پڑی ہوئی ہے اور وہ گیت سن رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے ایسا بوڑھا بدکار آج تک نہیں دیکھا جو مرنے والا ہے اور ان کاموں میں لگا ہوا ہے. تو یہ تو نے کیا برائی کے کام کر رکھے ہیں؟ وہ کہنے لگا عمر میں نے تو ایک ہی برائی کی ہے, تو نے 3 گناہ کیے ہیں. اینو کہندے الٹا چور کو تو آل کو ڈانٹے. تو کہا تو نے 3 گناہ کیے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے کیسے 3 گناہ کیے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ دروازوں سے گھروں میں آؤ. تو کاند ٹپ کے کیوں آیا بھائی؟ تو نے اللہ کا ایک حکم توڑا, دروازے سے نہیں آئے. دوسرا اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی جاسوسی نہ کرو. اور تم باہر کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ تم نے یہ حکم بھی توڑا. اور تیسرا یہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو استأنسوا ان سے اجازت لو, فاستأذنوا اور ان سے یعنی مانوس ہو کر اجازت مانگو. تو تم نے مجھ سے اجازت مانگی اندر آنے کی, تم تو بغیر اجازت ہی آگے ہو. تو تم نے 3 گناہ کیے, میں نے 1 گناہ کیا, بتاؤ بڑا مجرم کون؟ اب حالانکہ یہ تینوں گناہ نہیں ہے کیونکہ جو پولیس والے, حکومت والے اور CID والے ان پر کوئی پابندی نہیں, وہ جب مرضی دیوار پھلانگے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اب عمر رضی اللہ عنہ چپ کر کے روتے ہوئے باہر نکل گئے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں, آ جاؤ. چلے گئے. بہت دن ہوئے, وہ بوڑھا ڈرتا تھا بھی اب گیا تو میری پٹائی ہوگی. ایک دن ڈرتے ڈرتے آ گیا. عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, اخیر میں بیٹھا. عمر نے اس بوڑھے سے کہا میرے پاس آؤ. اس کو اپنے پاس بلایا, اس کے کان میں کہا کہ وہ اس دن والی بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی, اور میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے, میں نے ان کو بھی نہیں بتائی کہ تو اندر کیا کر رہا تھا. دیکھو پردہ ڈالا. وہ بوڑھا کہتا ہے کان آپ بھی پاس کریں. حضرت عمر کے کان میں کہتا اس دن کے بعد میں نے بھی برے کام کو ہاتھ نہیں لگایا, شراب چھوڑ دی, گانے چھوڑ دیے. آپ نے پردہ ڈالا, میں نے توبہ کر لی, اللہ نے میری گناہ سے جان چھڑوا دی. یہ مسلمان کی زندگی ہے. آج میرے دوستو کتنی بری بات ہے, ساس بہو کی خامی دیکھتی ہے, جو ہی بیٹا گھر میں آتا بٹھا کے ساری بتاتی ہے تیری نو انج کر دیا, انج کر دی, انج کر دی. گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہی ساس پردہ ڈال دے تو بتاؤ گھر میں لڑائی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ایک حکومت والے دوسری حکومت کے عیوب تلاش کرتے ہیں, پھر اس کو میڈیا پہ نشر کرتے ہیں, دیکھو اتنی کرپشن, یہ کر دیا, وہ کر دیا. پورا ملک لڑائیوں میں لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے عیوب اچھالنے میں. ارے تم جس نبی کے امتی ہو وہ تمہیں پردہ ڈالنے کا حکم دے رہا ہے, تم لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کو نشر کرتے ہو. جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ جو میڈیا عام ہوا ہے, اللہ رحم کرے کسی کا کوئی عیب چھپا رہا ہی نہیں. پہلے تو پردے پڑ جاتے تھے, اب 1 منٹ میں وہ فیس بک پہ آ جاتی ہے, یوٹیوب پہ آ جاتی ہے, دڑا دڑ دیکھو کیا ہو رہا ہے, دیکھو یہ ہو رہا ہے. کوئی کسی کا عیب چھپا لوگ رہنے نہیں دیتے. دیکھو آج ہم سارے نیت کریں, اخلاق کے شعبوں میں سے یہ بڑا شعبہ ہے. اور سب سے گندی بات بتاؤں, سب سے گندی بات کہ عیب کسی کا ہو, بدنام کسی اور کو کیا جائے, یہ سب سے گندا معاملہ ہے. مثلا میرا بیٹا کوئی گناہ کر دے, کوئی غلطی کر دے, اب وہ اس کی غلطی ہے, میری تو نہیں ہے. اب اس کی غلطی پر مجھ پر انگلی اٹھے, اے دیکھو جی اے مولوی صاحب انہاں دا منڈا انج کردا, انہاں دا منڈا انج کردا. بھائی میں نے تو نہیں کیا. خدا کے بندوں, کرے کوئی بھرے کوئی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہی قانون ہے تو یزید کی غلطی کی وجہ سے تم لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا برا کہو گے؟ کیا ان کو گالی دو گے کہ جی اے انہاں دا منڈا سی, انہیں انج کیتا, حضرت حسین نو شہید کیتا. بس کرنے والا کم وقت یزید, بھرنے والا بھی کم وقت یزید ہی
ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سب سے گندا ہمارے معاشرے کا رویہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ سب سے پہلے تو میرے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈالو، تمہارے بچے سے بھی وہ غلطی ہو سکتی ہے، آپ پردہ ڈالو، اللہ ہمارے بچوں کے گناہ چھپائیں گے۔ پھر چلو اس کا گناہ کھل جاتا ہے تو آپ اس کے گناہ کی وجہ سے مجھے بلیم کریں، مجھے بدنام کریں، یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو نیت کر لیں آج کے بعد کبھی کسی کا گناہ نہیں کھولنا، چھپا دیں گے، بتائیں گے کس کو؟ اس کو بتائیں گے یا اپنے اللہ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ رویہ ہم نے اپنا لیا، اللہ ہمارے معاشرے کے جھگڑوں کو ختم کر دیں گے اور ہمیں کامل انسان اللہ بنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔